بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ 3/2 سے آ گیا اور سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں صدر کی دی ہوئی ڈیٹ تھی اسے غیر آئینی قرار دے دیا، اور پنجاب میں جہاں گورنر کہہ رہا تھا میں نے اسمبلی نہیں توڑی اور صدر نے ڈیٹ دے دی، اسے جائز قرار دے دیا۔ اچھا، 9 رکنی بینچ بنا تھا، 9 میں سے 2 پہ اعتراض ہو گیا۔ اپوزیشن نے، خاص کر کے مریم صاحبہ نے چیخیں ماری کہ یہ 2 جج جو ہیں یہ ہمارے مخالف ہیں، ان کو نکالو۔ اور ان میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب، شاید یہ 2 ججز جو تھے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ وِدڈرا کر لیا 9 رکنی بینچ میں سے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اپنا مائنڈ دے چکے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا، 4 ججز الگ ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نیا بینچ، نیا آرڈر 5 رکنی بینچ قائم کر کے کہا کہ یہ سماعت کرے گا۔ اس 5 رکنی بینچ سے بہت امید تھی قوم کو کہ یہ 5 جج آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین کا دفاع کریں گے، لیکن بہرحال اپنے اپنے تعلقات اور اپنے اپنے دوستیاں، اپنے اپنے مفادات بھی سب کے ہیں۔ 2 ججز نے فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا ہی ٹھیک نہیں تھا۔ 3 ججز نے فیصلہ دیا کہ الیکشن ہر صورت میں 90 دن کے اندر کروائے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر ڈیٹ دے اور پنجاب میں صدر صاحب ڈیٹ دیں۔ الیکشن کمیشن مشاورت کرے ان کے ساتھ، جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ 2 ججز جو تھے انہوں نے پھر وہی کچھ کہا، مندو خیل صاحب، ایک منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ یہ از خود نوٹس لینا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ ہائی کورٹ میں فیصلے چل رہے تھے کیس، ہائی کورٹ میں فیصلہ آ گیا، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی۔ تو اتنا اہم ایشو ہے کہ 90 دن گزر رہے ہیں بڑی تیزی سے، مہینہ ہو گیا۔ اتنی لمبی ڈیٹ دے کے ہائی کورٹ آخر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ بھئی آپ نے فیصلہ دیا ہوا، آپ اپنے فیصلے پہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، یا قوم کو بتا دیں کہ ہمیں کو آرڈر آ گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے لمبی تاریخ دی، نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا پڑا۔ آئین ٹوٹ رہا ہو، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو سپریم کورٹ بھی نوٹس نہ لے تو کون روکے گا ہاتھ حکمرانوں کا؟ حکمران جن کو پتہ ہے کہ ہم ناجائز طریقے سے بٹھائے گئے ہیں اور موج میلہ کر رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ کون روکے گا؟ کوئی ادارہ ایسا ہے؟ ان کو ایف آئی اے پکڑے گی، نیب پکڑے گی، کوئی عدالت پکڑے گی، تو سپریم آئین کا دفاع کون کرے گا؟ آخر سپریم کورٹ نے کرنا تھا نا۔ تو مجھے ان ججز کی رائے بڑی عجیب لگی جو کہتے ہیں جی آج خود نوٹس کیوں لیا، بلکہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ بہت دیر کی مہرباں آتے یہ پہلے لینا چاہیے تھا۔ فوراً جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت اور نیت نظر آ گئی، تو زیادہ سے زیادہ 8-10 دن کے اندر نوٹس لے کے اور کان سے پکڑ کے ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا، یہ آرڈر دینا چاہیے تھا کہ الیکشن کرواؤ بھی۔ آئین کی خلاف ورزی تو کسی صورت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن آئین کرتے ہیں، 73 کا آئین، لیکن جب آپ موج میلے کا ٹائم آیا تو اب آئین بھول گئے سب کو۔ اب بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے جمہوریت کے ٹھیکیدار پیپل پارٹی کے، وہ بھی بیٹھے من مانی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کی۔ 2 ججز جو تھے جو پہلے الگ ہو گئے، 2 اور ہو گئے، 4 گئے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 5 رکنی بینچ قائم کر دیا
اس 5 رکنی بینچ میں سے 3 کا فیصلہ آ گیا، 2 اس کے خلاف گئے۔ تو کیا قانون دان اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ ڈسمس ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی 2 چونکہ پہلے اپنی رائے دے چکے تھے اس کے خلاف، اور 2 اب آ گئے تو 4 ہو گئے، یعنی جو بینچ میں نہیں ہیں ان کو بھی گن رہے ہیں۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی۔ وزیر قانون صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب جب یہ بول رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی، اور پیچھے کھڑا ہوا تھا تارڑ جو سر ہلا رہا تھا، اس کی بھی باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی۔ اس جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جو چمچے کڑچے ہیں ان کو ایک لائن دینی تھی، بس پھر اسی لائن پہ چل پڑے۔ رانا ثناء اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو اب کون فیصلہ کرے گا؟ پھر اگر آپ نہیں مانتے اس کو تو کون فیصلہ کرے گا؟ سپریم کورٹ ہی کرے گا۔ سپریم کورٹ اگر آج خود نوٹس لے گا چیخیں ماریں گے۔ کچھ حضرات ہر جگہ موجود ہیں سہولت کار، جو آپ کو کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت رکھنا اندازی کے لیے موقع دے دیتے ہیں کہ آپ بول، تو صاحب سیدھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی وائلیشن ہو رہی۔ جتنے وکلاء ہیں، آئینی ماہرین ہیں، بڑے وکلاء، قانون دان، چودھری اعتزاز حسن جیسے، ان سب کی رائے ہے کہ فیصلہ آ گیا، ہر صورت 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے۔ تھوڑی سی جو ڈھیل دی گئی ہے وہ یہ کہ اگر دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ممکن نہ ہو تو شارٹ پیریڈ چند دن آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ڈیٹ آگے نہیں دی جا سکتی۔ اگر ادارے ہی نہیں ہوں گے ملک میں، پارلیمنٹ اور اسمبلیاں نہیں ہوں گی، تو حکومتوں کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ حکومت کس چیز پہ حکومت کر رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے، کس کی حکومت کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ آپ چاہتے ہیں نہ بنے، الیکشن چاہتے ہیں نہ ہو، لیکن ہم بیٹھے رہیں۔ آپ ٹھیکیدار ہیں اس ملک کے، آپ کے والدہ صاحبہ کی جہیز میں آیا ہے یہ ملک، کہ آپ بلا کسی اختیار کے، بلا انتخاب کے آپ ملک کے حکمران بن کے بیٹھے رہیں اور فیصلے کرتے رہیں اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں، من مانے مرضی کے فیصلے کر کے، جس کے جی چاہے خلاف پرچہ کر دیں، جس کو جی چاہے۔ جنرل امجد شعیب جیسے آدمی کو آپ نے اٹھا لیا۔ اس حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی تھوڑی بہت بھی کسی جمہوری آدمی میں شرم ہوتی تو یہ ڈوب مرتے کہ گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف یہ دہشت گردی کے پرچے بنا رہے ہیں۔ اب مریم صاحبہ آتی تھیں، عدالت میں پیش ہوتی تھیں، احتساب عدالت میں، تو ساتھ ان کے 50 آدمی، دائیں بائیں، کچھ خواتین، کچھ ان کے چمچے کڑچے، کچھ ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے کے امیدوار، ان کی حاضری وہاں لازمی تھی۔ کورٹ روم میں وہ کھڑے ہو کے پھر تصویریں بنواتے تھے، پھر پریس کانفرنسیں کرتے تھے، محترمہ پہ پھول پھینکتے تھے۔ کوئی نوٹس نہیں تھا، کوئی پرچہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ان کی پیشی پہ کوئی پرچہ نہیں کیا کہ یہ اتنے بندے کیوں لے کے آتی۔ اب ان کو ہضم نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں خان صاحب گئے، بہت بڑا ہجوم۔ وہ ہجوم کس لیے چل رہا ہے؟ ان کو حکومت کی نیت پہ شک ہے کہ یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور گرفتاری جھوٹے پرچے کیے ہوئے۔ آج یہ ابھی خان صاحب پریس کانفرنس میں یا کسی ویڈیو لنک خطاب میں کہہ رہے تھے کہ 74 پرچے ہو گئے ان پہ۔ ابھی ان کو ایک زخمی آدمی کو جس کی 4 گولیاں لگی، ہر جج نے کہا جی میری عدالت میں پیش ہو۔ بہت کہا گیا کہ بھائی ویڈیو لنک کے ذریعے آپ بیان لے لیں، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگا لیں۔ نہیں جی، ہر بندے نے کہا، چاروں نے کہا ہمارے سامنے پیش ہوں۔ اس سے لوگوں کو نیت پہ شبہ ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ کیا نہیں، کروایا جا رہا ہے۔ تو بڑی تعداد میں لوگ اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے نکلے، اور اتنی بڑی تعداد میں نکلیں کہ انہیں کوئی روک نہیں سکا، نہ لاہور ہائی کورٹ میں روک سکا، نہ وہاں روک سکا۔
وہاں موٹر وے کا سفر کر کے وہ جب پنڈی پہنچے ہیں، جس عدالت میں بھی گئے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، پنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی نکل آئے۔ اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، ایک طرف قبضہ گروپ ہے، قبضہ مافیا ہے جو اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس قبضہ مافیا کا قبضہ چھڑانے والی ٹیم ہے۔ تو قوم جدھر کھڑا ہونا چاہتی ہے، اس کا حق ہے، وہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ لوگ نکلے بہت بڑی تعداد میں، اور جب اتنی بڑی تعداد نکلی ہو تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ جج صاحبان جو پہلی عدالت والا حال دیکھ چکے تھے، دوسری کا دیکھ چکے تھے، وہ کہہ دیتے کہ بھئی وکیل آ جائے، اب باقی سب لوگ نہ آئیں، اب وکیل صاحب پیش ہو جائیں، ہم ضمانت دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن آخری جج صاحب نے بھی کہا کہ میرے سامنے پیش ہوں، تو ان کے ساتھ عوام کا ایک ہجوم تھا۔ اچھا، وہ ہجوم جو تھا وہ اپنے لیڈر کے ارد گرد تھا۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں اور اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ چکا ہوں، اس کا سب سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو پتہ ہے کہ یہ ہنگامہ کون کرواتا ہے، توڑ پھوڑ کون کرتا ہے۔ اب بے شرمی کی آخری حد پہ مریم اورنگزیب کل سارا دن کہتی رہی کہ توڑ پھوڑ کرنے والے جو ہیں خان ساتھ لایا تھا، خان نے حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، صحافیوں کو مارا۔ صحافی کہہ رہے ہیں ہمیں پولیس نے مارا، کوئی ایک صحافی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پی ٹی آئی والوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ہے۔ صحافی کل سے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں پولیس نے مارا ہے، اس کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ لیکن وزارت داخلہ پہ بیٹھا ہوا شخص، قوم جانتی ہے اسے، اس کا ماضی بھی جانتی ہے، اب وہ بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ آج اس نے جو پریس کانفرنس کی، اور جو بدتمیزی اور بد زبانی اور بد کلامی اس سے ہو سکتی تھی، جو لفظ اس کی ڈکشنری میں تھے، سب اس نے بولے اس شخص پہ جو عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے زخمی ہونے کے باوجود لاہور سے پنڈی آیا تھا، اور پھر اسی پہ جی نہیں بھرا۔ ابھی صحافیوں کے ساتھ جھگڑا اپنی جگہ موجود ہے، رانا صاحب کا جی نہیں بھرا، رانا صاحب نے پرچہ کرنے کا آرڈر دیا ہے اور دہشت گردی کا کیس بنایا خان صاحب پہ۔ کئی ساری دفعات وہ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ یہ دفعات بھی لگا دی ہیں، اور ان کے چہرے سے ان کی پریشانی عیاں تھی، لگتا ہے جیسے ان کو کوئی ڈنڈا دے کے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ کل ہمیں بھگتنا پڑے گا یہ سارا کچھ جو ہم اب سیاسی مخالفوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کل کیا جواب دو گے؟ کل جب تم احتجاج کرو گے، تم باہر نکلو گے، تم گفتگو کرو گے، جس سے آزادی اظہار رائے کہو گے، اگر تمہیں بھی اسی طرح پکڑ کے بند کر دیا گیا جس طرح امجد شعیب کو کیا تم نے، کیا جواب دو گے قوم کو؟ یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی ان کے چہروں پہ عیاں ہے، لیکن شرم حیا نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے۔ اخلاقیات بھی ختم ہو گئی، بد زبانی پہ اترے ہوئے، اور چاہتے ہیں کسی طرح الیکشن بھی جھوٹ ہو جائے، عدالتوں کے فیصلے بھی جھوٹ ہو جائیں، عدالتیں بھی مر جائیں، الیکشن کمیشن بھی مر جائے، اور حزب اختلاف بھی، اور ہم بیٹھے آرام سے حکومت کرتے رہیں۔ ایسا ہوتا نہیں رانا صاحب، یہ بھگتنا پڑے گا۔ جو ذمہ داران ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروانے کے، اور ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروائیں، وگرنہ کل بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔